السلام علیکم ناظرین اگلے دن دوپہر کے وقت شیخ کبیر الدین نے گل وقوع سمیت تمام لڑکیوں کو کلا موت کی دائیں فصیل پر سجے ہوئے تخت پر نشست سنبھالتے ہوئے بلوایا۔ گزشتہ رات کے خونی مارکے اور فرار کی کوشش میں ناکامی نے گل وقوع اور اس کی ساتھیوں کی امیدوں پر اوس ڈال دی تھی۔ تمام رات بے پناہ تھکان کے باوجود وہ سب اپنے اپنے بستروں میں کروٹیں بدلتی رہیں کہ آنے والی صبح جانے ان کے لیے کیسی طلوع ہوگی۔ انہی سوچوں کی منجھدار میں ڈوبی وہ بالآخر رات کے آخری پہر میں نیند کے آگے بے بس ہو کر رہ گئیں۔ دوسری صبح جب انہیں جھنجھوڑ کر بیدار کیا گیا تو ان کی نگاہ سب سے پہلے انہی کنیزوں پر پڑی جنہیں کل رات دھوکے سے بے ہوش کر کے وہ اپنی قیام گاہ سے فرار ہوئی تھیں۔ کنیزیں شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتی رہیں مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہ پڑی کہ وہ ان سے ان کے طرز عمل پر کوئی سوال و جواب کرتے۔ وہ منہ پھولے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ گل وقوع نے ان کی صورت پر اچڑتی نظر ڈالی تو بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ لباس بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں شیخ کبیر الدین کی جانب سے بلاوا آ ہی جائے گا۔ زہرا نے جب کنیزوں کی بگڑی شکلیں دیکھیں تو وہ کھلکھلا کر اٹھی۔ انزیلا نے زہرا کی ہنسی پر اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کنیزیں اہانہ تمیز رویے پر دانت پیس کر رہ گئیں۔ یہ شیخ کبیر الدین کا سختی سے حکم تھا کہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ ہی کل رات کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا سوال کیا جائے۔ کنیزیں اگر شیخ کبیر الدین کے حکم کی تابع نہ ہوتی ہیں تو یقیناً اب تک گل وقوع وغیرہ کے چہرے نوچ چکی ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھیں کہ شیخ کبیر الدین کا غلام آ پہنچا۔ گل وقوع نے سب کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی تمام لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ اپنے خنجر پہلو میں لگانا نہیں بھولی تھیں۔ انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ شیخ کبیر الدین نے اگر کوئی سخت فیصلہ لینے کی کوشش کی تو وہ ہر قسم کی مزاحمت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ کچھ راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا دی گئیں جہاں شیخ کبیر الدین اپنی نشست سنبھالے براجمان تھا۔ شیخ کبیر الدین نے قریب لگائی گئی نشستوں پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمام لڑکیاں خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شیخ کبیر الدین نے سکوت توڑا۔ 63 افراد کو تم لوگوں نے کل رات موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ سب لوگ مجھ پر جان نچھاور کرنے والے تربیت یافتہ غلام تھے۔ ان کی تربیت میں ایک عرصہ خرچ ہوا۔ اگر تم لوگوں کی خاص تربیت مجھے مقصود نہ ہوتی تو یقیناً اس جرم کی سزا نہایت عبرتناک ہوتی۔ شیخ کبیر الدین گل وقوع تیز لہجے میں بولی، ہمیں دھمکانے کی کوشش مت کرو۔ آج نہیں تو کل کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ کیا اصلی مجرم تم نہیں ہو؟ ایک طویل عرصے سے تم نے ہمیں بلا جرم یہیں رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ کھلی فضا میں پرامن زندگی بسر کر رہے تھے کہ تم نے ہمیں اغوا کیا اور اپنے اس گھٹن گاہ میں مسور کروا ڈالا۔ گل وقوع شیخ کبیر الدین مسکرا کر بولا، اس قلعہ کا نام موت ہے۔ یہاں سے فرار ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ بے شک تم اپنے تئیں جتنی کوشش کر لو ہمیشہ ناکامی ہی تمہارے حصے میں آئے گی۔ رہا سوال اس بات کا کہ میں نے تمہیں مسور کر رکھا ہے تو اس میں تمہاری بہتری مضمر ہے۔ تمہاری پوشیدہ صلاحیتوں کو میں نے محسوس کیا اور پھر انہیں نکھارنے کی کوشش کی۔ تم اس کھلی فضا میں معمول کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دن مٹ جاتی، تمہارا نام بھی زمانہ بھول جاتا، مگر میں نے تمہارے لیے ایک ایسی روشن راہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے جس پر سفر کرنے کے بعد آنے والے وقت میں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے گا۔ تمہاری پھیکی زندگی میں ایسا جوش و ولولہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک دن تم خود یہ تسلیم کرو گی کہ شیخ کبیر الدین سچ کہتا تھا۔ شیخ کبیر انزیلا تجسس سمیت لہجے میں بولی، تم جو کہنا چاہتے ہو کھول کر صاف لفظوں میں کہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جوشیلی طبع کی ملکہ تھی۔ میں نے تم لوگوں کی تربیت پر کافی وقت برباد کیا، اپنے جانباز غلاموں کی موت برداشت کی، تمہاری بدتمیزیاں اور غلطیاں برداشت کیں۔ ان سب کے پیچھے میرا ایک مقصد چھپا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سب وہ مقصد جاننے کے لیے عرصہ سے بےتاب ہو۔ اپنی بنیادی بات کے آغاز سے پہلے میں تم لوگوں کو خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی اور موت دونوں تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارا انکار یا اقرار فیصلہ کر دے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا پسند کیا ہے۔ کل تک میں سب کچھ برداشت کرتا رہا ہوں، مگر آج آخری امتحان ہے اور نتیجہ کا اعلان بھی آج ہی کیا جائے گا۔
ایک بات اور کان کھول کر سن لو، میں نہ تو بے وقوف ہوں اور نہ ہی غافل۔ تمہارے چہروں سے تمہاری دل کی پوشیدہ بات ایک لمحے میں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے فیصلہ کرتے وقت مبالغہ آمیزی سے کام لینے کی کوشش مت کرنا۔ کل وقوز اور دوسری لڑکیوں کے چہروں پر اشتیاق کی چادر دبیز ہو گئی۔ وہ عرصے سے اس راز کی متلاشی تھیں کہ شیخ کبیر الدین ان سے کیا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے اتنا لمبا چوڑا کھیل رچایا ہے۔ آج جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ راز منکشف ہونے والا ہے تو انہیں اپنی سانسوں کے تانے بانے رکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ناظرین، کہرا کہ کلا جبل میں رات اور دن کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ ہر وقت وہاں ایسا سماں بندہ رہتا جیسے خاص تقریب کا انعقاد ہو۔ کلا جبل میں خلیفہ مستنصر باللہ کی موجودگی نے کہرا کی فضا پر بے حد خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ احیاء خلافت کے عمر نے جہاں سلطان بیبرس کی نیابت مضبوط و مستحکم کر دی تھی، وہیں مصری عمرا کو ایک نئی مصروفیت میسر آ گئی۔ وہ خلیفہ کے حضور یوں موجود رہتے جیسے بلاد مصر کا حقیقی حکمران وہی ہو۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے عمرائے مصر کی کسی بھی ایسی بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جس سے سلطان بیبرس کے اختیارات پر حرف آتا۔ کچھ شریر قسم کے عمرا نے خلیفہ مستنصر باللہ کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ وہ سلطان بیبرس کو معزول کر کے بلاد مصر کی عنان خود سنبھال لے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نہایت شریف النفس اور عالی ظرف شخص تھا۔ وہ اپنے محسن کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ تصور کرتا تھا۔ اس نے فوری طور پر ایسے شریر عمرا پر سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر ان کی سوچ کا دھارا اسی ڈگر پر رواں رہا تو ممکن ہے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانا پڑے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کی حوصلہ شکنی سے وہ اپنی سازشی حرکتوں سے باز آ گیا۔ 27 رمضان المبارک 659 ہجری کو خلیفہ مستنصر باللہ نے کلا جبل کے پائیں باغ میں نہایت اہتمام سے افطار تقریب منعقد کیا، جس میں مصری و مملوک عمرا کی بڑی تعداد کو مدعو کیا گیا۔ سلطان بیبرس اور اعلیٰ مناصب کی سرکردہ شخصیات بھی اس افطار تقریب میں شامل ہوئی۔ افطار سے فارغ ہو کر سب لوگوں نے خلیفہ مستنصر باللہ کی امامت میں نماز ادا کی اور بلاد مصر و شام کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر عمومی معاملات پر گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے کئی ضروری امور نپٹائے اور کئی معاملات میں سلطان بیبرس کو مختلف ہدایات دیں۔ سلطان بیبرس نے نہایت مؤدب انداز میں ان کی تکمیل کا وعدہ کیا۔ اسی دوران عشاء کا وقت ہو گیا۔ نماز اور تراویح ادا کی گئی۔ فارغ ہونے پر ایک ایک کر کے عمرا رخصت ہونے لگے۔ خلیفہ مستنصر باللہ سلطان بیبرس اور کئی اعلیٰ مناصب کے مملوک عہدیداروں کے ساتھ شاہی محل میں چلا آیا۔ شاہی محل میں عام گپ شپ کی تفریحی نشست لگی۔ گفتگو میں ہنسی مذاق جاری رہا۔ اچانک گفتگو کے سلسلے میں ایک سنجیدہ موڑ آ گیا جب وزیر سلطنت زین الملت بہاؤالدین ابن زہیر نے سلطان بیبرس کے لقب ملک القاہر پر کڑے انداز میں تبصرہ کیا۔ سلطان بیبرس بہاؤالدین ابن زہیر کی بے حد عزت کرتا تھا، مگر اپنے اختیار کردہ لقب پر تنقید کو برداشت نہیں کر پایا۔ امیر المومنین ابن زہیر بولا، قاہر بطور نام یا لقب کسی انسان کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف قاہر ہے، کیونکہ وہ ابد سے موجود ہے، جبکہ انسان تو فانی ہے جسے کچھ عرصے بعد اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے صفاتی نام کو نہیں رکھنا چاہیے جس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ کیا یہ کسی انسان کو پسند آئے گا کہ کل سلطان بیبرس کی موت پر لوگ یہ کہتے دکھائی دیں کہ سلطان القاہر مر گیا ہے؟ زین الملت ابن زہیر خلیفہ مستنصر باللہ نرمی سے بولا، اس زمن میں تمہاری سوچ کا دھارا بے حد محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اختیار کرنے سے کوئی انسان خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسروں کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرتا ہے کہ اس کے نام میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت موجود ہے جسے جان کر دوسرے لوگ بھی اپنے اللہ کو یاد کر کے شکریہ ادا کیا کریں۔ ابن زہیر امیر فخر الدین لقمان نے کہا، سلطان ہمیشہ سے رعیت کے محافظ اور منتظم ہیں اور انہیں ہمیشہ سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے القاب کو اختیار کریں جو ان کی حکمیت کو اجاگر کریں۔ بات القاب اختیار کرنے کی نہیں بلکہ قہر کے انتخاب کی ہے، جسے اختیار کرنے والے نے کبھی بھی فلاح نہیں پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص صفات میں کسی کی شرکت پسند نہیں فرماتا۔ ابن زہیر تیزی سے بولا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ خلیفہ مستنصر باللہ نے حیرت سے پوچھا۔ امیر المومنین ابن زہیر مؤدب انداز میں بولا، آپ کو یاد ہوگا کہ امیر المومنین ابو منصور بن معتضد باللہ نے قہر کا لقب اختیار کیا تھا۔ وہ چند ہی روز میں معزول کر دیا گیا۔
اور پھر قید خانے میں اس کی آنکھیں نکلوا دی گئیں۔ والی موصل نے قہر کا لقب اختیار کیا تو اسے زہر دے دیا گیا۔ اسی طرح کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سلطانوں کے لیے یہ لقب مناسب نہیں ہے۔ ابن زہیر: ان منحوس واقعات کو قہر کے لقب سے منسوب مت کرو، انہیں اس عہد کے حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ سب وقوع رد عمل کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ امیر فخر الدین لقمان نے سختی سے جواب دیا: امیر لقمان، مجھے سلطان بیبرس سے ذاتی اناد نہیں ہے کہ بس یوں ہی مخالفت کروں، حالانکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میرا منصب انہی کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ اگر میں قہر کا لقب ترک کرنے پر اصرار کر رہا ہوں تو اس میں بھی میری نیک نیتی اور اخلاص شامل ہے۔ ابن زہیر نے ناگواری سے کہا۔ امیر فخر الدین لقمان کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ خلیفہ مستنصر باللہ نے مداخلت کر کے اسے روک دیا۔ سلطان بیبرس، میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ ابن زہیر کی بات کچھ غلط نہیں ہے۔ قہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جلالی صفت ہے۔ ممکن ہے کہ اسے یہ بات پسند نہ آئے کہ کوئی دوسرا اس کی اس صفت سے پکارا جائے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے لقب میں تبدیلی کر سکتے ہو۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے نرم لہجے میں سلطان بیبرس کو مشورہ دیا۔ امیر المومنین کا حکم سر آنکھوں پر، آپ خود ہی میرے لیے کوئی دوسرا لقب منتخب فرما دیجیے، یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ سلطان بیبرس نے منکسرانہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر خلیفہ مستنصر باللہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، قہر کی بجائے زہر زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سلطان بیبرس، کیا تم ملک الزہر کہلانا پسند کرو گے؟ بے شک امیر المومنین، سلطان بیبرس کچھ دلی سے بولا، میرے تمام عہدیدار یہاں موجود ہیں، وہ سب سن لیں کہ آج کے بعد مجھے ملک الزہر کے لقب سے پکارا جائے۔ میرے لقب کی تبدیلی کا اعلان کل صبح عام کر دیا جائے تاکہ عید الفطر کے موقع پر ہر شخص مجھے ملک الزہر کے نام سے پہچانے۔ علاوہ ازیں نامور کبوتروں کو بھی بلاد مصر و شام روانہ کر دیا جائے۔ خلیفہ مستنصر باللہ سلطان بیبرس کی اطاعت و فرما برداری پر جھوم سا گیا۔ سلطان بیبرس نے بلا جھجک اپنے لقب کی تبدیلی کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں حق اطاعت ادا کیا تھا۔ ناظرین، شیخ کبیر الدین بغور ان کے مشتاق چہروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر کچھ دیر بعد کھنکار کر مخاطب ہوا۔ ہم لوگ ایک خاص نظام کو برسر اقتدار لانے کے خواہش مند ہیں جسے اس دنیا کا حقیقی نظام کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس نظام میں لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہے، خوشحالی ہے، آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ ہمارے رئیس حسن بن صبا نے اس نظام کو متعارف کرایا اور اس کے تحت بے شمار علاقے میں ایسی فضا قائم کر ڈالی جس سے لوگوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ مگر حاسد سلطان یہ برداشت نہیں کر سکے کہ ہمارا نظام یوں پھل پھول سکے، لہٰذا انہوں نے عسکری قوت سے ہمارے اس پرامن منصوبے کو کچل ڈالا۔ مسلمان سلطانوں اور پھر حلو خان نے کاری ضرب لگائی، ہم لوگ بھرپور مقابلے کے باوجود ناکام ہوئے۔ عظیم محسن انسانیت حسن بن صبا کو اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرمایا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے، مگر اس کی مہم کو جاری رکھنے کی ذمہ داری مختلف مراحل میں سفر کرتے ہوئے میرے کندھوں پر آ پڑی۔ اب میرا مقصد ان تمام علاقوں کو واپس حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہماری حکومت تھی، اور ان سب حاسدوں کو کڑی سزائیں دینا ہے جن کے باعث ہماری پرامن ریاست طے کر دی گئی۔ ہمارے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، ہمیں پہاڑوں پر محصور کر دیا گیا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل میں مجھے تم جیسے بے شمار لوگوں کی معاونت درکار ہے۔ تمہاری اور تم جیسے بے شمار لوگوں کی تربیت صرف انہی خطوط کو سامنے رکھ کر عمل میں لی گئی ہے کہ تم اس عظیم تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچاؤ۔ اس میں تمہاری بہتری پوشیدہ ہے۔ جب ہم اس ریاست کو صفحہ ہستی پر منقش کر دیں گے تو اس تحریک کے سب لوگوں کو ان کی خدمات کے عوض نوازیں گے، ان کا نام تاریخ کے اوراق پر سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، آنے والی نسلیں انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ شیخ کبیر الدین کا چہرہ جذبات کی شدت میں سرخ ہو چکا تھا، لڑکیاں عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی رہیں۔ شیخ کبیر زہرا حیرت بھرے لہجے میں بولی، تمہاری اس مہم میں بھلا ہم جیسی کمزور لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں اپنی عسکری طاقت بنا سکتے ہو تو تمہارا خیال ناقص ہے۔ زہرا، شیخ کبیر الدین اس کی بات پر ہنس پڑا، تمہاری سوچ کا دائرہ محدود ہے، تم سب یقیناً میری عسکری قوت ہو اور یہ باہمی سمجھوتے کا سودا ہے۔ تم لوگوں کو ایک ایسی ذمہ داری نبھانا ہے جس کا نہ صرف مکمل معاوضہ ادا کیا جائے گا بلکہ کامیابی نصیب ہونے کے بعد تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ نوازا جائے گا۔ میں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا،
تم نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گل وقود نے مختصراً پوچھا۔ میرے مخالفین کا خاتمہ، شیخ کبیر الدین پراسرار انداز میں بولا۔ تمام لڑکیاں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ وہ شاید اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھیں۔ شیخ کبیر الدین نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں پر گہری نظر ڈالی اور پھر مسکرا کر اپنی بات آگے بڑھی۔ تم اور تمہاری جیسی دوسری کئی لڑکیاں اس کلا کے مختلف حصوں میں تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ کچھ لڑکیاں اپنی تربیت مکمل ہونے کے بعد میرے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی اپنی مہمات پر روانہ ہو چکی ہیں، اور کچھ انکار کر کے موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہیں، کیونکہ میرا راز جاننے کے بعد انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لیں اور باہر نکل کر منکر ہو جائیں۔ گل وقود نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ تو شیخ کبیر الدین کا کہا نکل پڑا۔ تم کسی بھی مہم میں تنہا نہیں ہو، میرے خاص لوگ ہر وقت تمہاری نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی ویسی حرکت مرتکب ہوئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی موڑ پر ایک چھوٹا سا مگر زہر آلود خنجر اس کے جسم میں اتر جائے گا۔ مگر ہم تمہارے مخالفین کو کیسے ہلاک کر سکتی ہیں؟ انزیلا نے گم گوئی کے عالم میں پوچھا۔ تمہیں خنجر زنی کی تربیت تو دی جا چکی ہے، اب کوئی دوسری تربیت باقی ہے جو چند دنوں میں تمہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد تم کو الگ الگ مختلف مہمات پر روانہ کیا جائے گا۔ تمہارے ساتھ میرے خاص غلام جائیں گے جو تمہیں ان شہروں میں ہمارے خاص لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد وہ خاص لوگ تمہیں کسی بھی انداز میں اس سرکردہ شخصیت تک پہنچا دیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ تمہیں ایسے اوقات میں وہاں پہنچایا جائے جب اس کے گرد حفاظت کا دائرہ محدود ہو۔ ایسے میں تمہارا کام ہے کہ تم اپنے خنجر اس کے جسم میں اتار کر وہاں سے نکلو۔ ممکن ہے کہ وہاں محافظوں سے بھی الجھنا پڑے۔ تم میں یہ خوبی بھی موجود ہے کہ محافظوں سے نمٹا جا سکے۔ اگر ہم تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوں تو؟ گل وقود نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم کافی سمجھدار ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میں سے کوئی ایسی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ میں تمہیں ایک آزاد زندگی بخش رہا ہوں جس میں سے چند دن میرے مقصد پر خرچ ہوں گے اور اس کا معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں تمہیں میں نے ایسا مضبوط بنا دیا ہے کہ انجان معاشرے میں بھی تم اپنی حفاظت کا سامان کر سکتی ہو۔ میری باریک بھی نگاہوں نے بہت پہلے یہ جانچ لیا تھا کہ تم احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے مفاد کے لیے ہمیں قاتلہ بنانے پر مجبور کر رہے ہو۔ زارا ناگواری سے بولی۔ اس امر کی ادائیگی بھی ساتھ مشروط ہے، دوسری صورت میں انجام بھی کھلا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنا مفاد نکل جانے کے بعد ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اپنا چنگل سے آزاد کر دو گے؟ انزیلا نے پوچھا۔ میں وعدہ شکن نہیں ہوں، اور جب میری ریاست وجود میں آ جائے گی تو تم خود اس میں رہنے کی خواہش کرو گی، کیونکہ جو معاشرہ میں تشکیل دینا چاہتا ہوں وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ شیخ کبیر الدین نے جواب دیا۔ سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ شیخ کبیر الدین سپاٹ نگاہوں سے ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک گہرا سکوت طاری رہا۔ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، گل وقود نے غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیا۔ دوسری لڑکیوں نے بھی فوراً اس پر ساتھ کیا۔ شیخ کبیر الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے سب کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں زندگی کی ہر آسائش کی دستیابی کا وعدہ کیا۔ پھر اس نے آگاہ کیا کہ دوسری تربیت اس قلعے میں نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ تربیت مختلف شہروں میں ہوگی۔ کل صبح انہیں الگ الگ اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا جائے گا، جہاں انہیں اپنی وفاداری اور وعدے کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ لڑکیاں اس بات پر بجھ سی گئیں۔ انہیں آزادی سے زیادہ بچھڑنے کا دھچکا لگا تھا۔ وہ اور زیادہ سی دکھائی دیں۔ چند ماہ کی رفاقت نے ان کے درمیان قلبی تعلق سا قائم کر دیا تھا جسے ایک ہی جھٹکے میں امتحان کی نظر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی شیخ کبیر الدین کی شاطرانہ ذہنیت کا عکاس تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ ان کی بے پناہ قوت کی حقیقی کمزوری کیا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنے میں اس کے عظیم مفاد کی کامیابی کا انحصار ہے۔ پھر دوسری صبح انہیں قلعہ موت سے مختلف شہروں کی جانب مخصوص افراد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا، جہاں ان کی اگلی تربیت کی جاتی ہے۔